गिविंग नेचर वाला मेरा बच्चा था बचपन से। शहादत है मतलूब मकसूद मोमन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। और जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा होते हैं लेकिन हम इसका शऊर नहीं रखते। नाज़रीन इकराम, आज की मेरी मेहमान जो शख्सियत है ये है लेफ्टिनेंट ताहा नवाज अब्बासी, शहीद के वालिद प्रोफेसर शाहिद नवाज अब्बासी साहब। आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान का बेटा पाकिस्तान की धरती पे कुर्बान हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपना लख्त जिगर इस कौम के लिए कुर्बान कर दिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हैं हमारे लिए अब टाइम वक्त निकाल के। तो ये जी ताहा नवाज अब्बासी मेरा बेटा था, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नौनार बेटा। ये बेटा नहीं है, मेरा बड़ा बेटा भी है, छोटा भी है, सारे तीनों आर्मी में हैं। तो इसको शौक़ था नेवी में जाने का, पहले शिप पे था तो बाद में इनको कहा कि नेवल एविएशन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी लास्ट वीक चल रहा था, पूरी हो चुकी थी ट्रेनिंग। तो लास्ट वीक के भी 12 आवर्स इसने पूरे करने थे, लेकिन अल्लाह को जो है मंजूर था वो हो गया। हम तो बड़ी तैयारी में थे कि चलें, अभी उसकी शादी भी हो गई थी 2 माह पहले, इसलिए हम शादी कराई कि क्यों ही इसका ये टॉप आवर्स पूरे होंगे तो फिर हम ज़रा सेलिब्रेट करेंगे, उसको ब्रेक मिलेगी, छुट्टियां मिलेंगी, तो उसको हम इकट्ठे मिल के एंजॉय करें, क्योंकि उसने फिर कराची चले जाना था। तो लेकिन अल्लाह को मंजूर था, वो ऐसा नहीं हुआ। प्रोफेसर साहब, जब ये आपके पास इत्तला आई उस वक्त आप कहाँ पे थे, क्या एहसासात थे? बाजी मैं तो मरी गया था अपने काम से, मोटरवे से मैं आ रहा था, तो बस मेरे जो बेटा मेरा मेजर है वो PMA में एज अ प्लेटून कमांडर वहाँ पे काम कर रहा है। उसने मुझे इत्तला दी, फ़ोन किया मुझे, तो कहता है अबू आपको पता है। मैंने कहा जी क्या हुआ? तो कहने लगा ताहा, बस उसने ताहा का नाम लिया तो आगे रुक गया, तो मुझे पता लग गया था, कुछ रोना शुरू कर, फिर घबरा सा गया। वो ज़ाहिर है बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने क्या हुआ ताहा को, तो बस फिर ताहा ताहा ही कहता रहा है, उसने आगे कुछ मुझे कह नहीं सका। तो चूँकि ये फ्लाइंग आवर्स होते हैं हमें पता होता है, तो मैंने मेंटली मेरे जहन में था, मैंने कहा एयरप्लेन क्रैश तो नहीं कर गया कहीं? तो उसने कहा जी। तो मैंने फिर दूसरा सवाल बनता था, मैंने कहा कि ताहा बेटा खैर से है या? तो बस इतना मैंने कहा, तो कहता है इज़ नो मोर। बस उसके बाद तो समझे आप, मैं सुन सा हो गया, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज ड्राइविंग टू माई वे टू जिना गार्डन। बस ये बहुत बड़ा सानहा है, लेकिन जहाँ पर सानहा है वहाँ पर आपके लिए इज़्ज़त वक़ार में भी एक मकाम बना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सब्र जमील अता फरमाए। 3 बेटे, तीनों वाजे पाकिस्तान में, आपने खुद भी पाकिस्तान को सर्व किया है, सारा घराना वाजे पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। शाहिद साहब, मैं अगर आपसे ये पूछूं, अभी भी कुछ नाबलद नास समझ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर और गैर मुल्कियों में बैठ के, उनकी गोद में बैठकर हमारे मुल्क पे ज़बान दराजी करते हैं। मैं वो गलीज़ उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उनको आप क्या कहेंगे? बाजी ये तो वही गद्दार होने वाली बात है कि अपने टुकड़ों पे खाना और फिर उसमें ऐसी गद्दारी करना। ये लोग तो माफ़ी के काबिल नहीं, मैं समझता किसी तरीके से भी। इन लोगों को ये तो हैं कुछ टुकड़ों पे पलते होंगे, गैरों के, इराक़ के, मोसाद के, कुछ पाकिस्तान के ऐसे भूखे लोग होते हैं। इनको पैसे की से गर्ज होती है, वो चाहे जैसे भी जिस अंदाज में उनको उन्होंने करना ही होता है ये तो। लेकिन आम पब्लिक को, जो अच्छी इनोसेंट पब्लिक को, ये लोग गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पब्लिक जानती है कि कल की बात है किस तरह से आपके 10 गुना पावरफुल ज़्यादा जो बड़ा घुमांड था इंडिया को, और पीछे 100% जो है वो बड़ी ताकतें भी उसके साथ थी, तो 4 आवर्स में ढेर कर दिया उनको। तो ये किसने किया है? ये आपकी मिलिट्री है, आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स, उन्होंने तो किया है। तो आपके साथ अगर देखें तो आप दौलत की बड़ी फरमानी है। लीबिया को बहुत फरमानी थी, बड़ा गोल्ड था उसके पास, बड़े बिल्डिंग, सब कुछ था। वेनेजुएला को देखें आप, बाकी देखें, इराक़ को देख लें, उर्दन जॉर्डन को देखें, शाम को देखें, गज़ा में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पैसे की कमी थी? कहीं पैसे की कमी नहीं थी, खुशहाली थी। आपको पैसे चाहिए तो पैसे से क्या आप तुम बच सकोगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को रंगा हुआ है। ठीक है, मईशत है, उतार चढ़ाव आता है,
لیکن اصل فورس اس دنیا میں اس وقت سروائیو کرنا سب سے اہم بات ہے. ابھی سعودی عرب کے پاس کیا کوئی کم ریسورسز ہیں؟ باہر سونے کی کانیں ہیں, آئل ہے, سب کچھ ہے, ایوری تھنگ از دیر, بٹ نو ڈیفینس. ہی از لوکنگ ویئر ہی از لوکنگ فارورڈ. تو ہمیں یہ چاہیے, ہماری پبلک کو چاہیے وہ سمجھیں, وہ کسی کے ہاتھوں میں کھیلیں نہ, اپنے افواج پاکستان کی عزت کریں, اس کا ساتھ دیں, تاکہ آنے والے دور میں ہم مضبوط ہوتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ایک دفعہ یہ ہم بہت مزید طاقتور بنتے چلے جائیں گے. ناظرین اکرام, صرف 2 ماہ قبل اس جوان کی شادی ہوئی, 2 ماہ کے بعد شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوا, اور اس باپ کو میرا بھی سلام ہے, پوری قوم کا سلام ہے, اور ان کے صبر استقامت کو سلام ہے. خدا کی قسم, ہمارے بچے کو چھوٹی سی بھی چوٹ لگ جائے نا, ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں. یہ 6 فٹ کے جوان کو لحد میں اتار چکے ہیں. آپ کو میرا سلام ہے سر. ناظرین اکرام, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ طاہا نواز عباسی, شہید کی والدہ ماجدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہید کی والدہ, 2 بیٹے آلریڈی افواج پاکستان میں اپنی سروسز وہاں پہ فرائی سر انجام دے رہے ہیں. یہ جو بھی ایک ٹیگ لگ گیا سینے پہ کہ میں شہید کی والدہ ہوں, وہ جو فیلنگز ہیں وہ ذرا بتائیے. وہ فیلنگس تو میں بیان ہی نہیں کر سکتی. میرا بیٹا اپنے خاندان کے لیے, اپنے ملک کے لیے قربان ہوا ہے, اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت اس کے لیے لکھ دی تھی, اور جو شہادت کا اس کا مرتبہ ہے وہ بہت عظیم ہے. ایک ماں کے لیے بچے کو قربان کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, بہت بڑی بات ہوتی ہے. شہادت ہے مطلوب, مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ ایک ماں ہی اس کا درد کا احساس کر سکتی ہے. جہاں پر ہم 25 کروڑ آبادی کا یہ ملک ہے, جہاں پہ ہم فخر کرتے ہیں, تو وہ لوگ جو افواج پاکستان پہ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ فرد واحد ایک شخص نہیں ہوتا. وہ آپ سبھی کو جب آپ گردانتے ہیں, وہ تھوڑا سا وہ دیکھا کریں کہ اس ملک کو کھڑا کرنے میں افواج پاکستان کا کتنا بڑا ہاتھ ہے. شہید کی والدہ کے ساتھ بیٹھا ہوں, یقین کریں جب ان سے بات کر رہا ہوں تو مجھے اپنا بیٹا سامنے نظر آ رہا ہے. بیٹوں کو قربان کرنا دھرتی کے لیے آسان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے. آپ بہت بڑا یہ کارنامہ ہے, معمولی کارنامہ نہیں ہے. طاہا نواز عباسی شہید, ابھی تو ماشاءاللہ وہ پروان چڑھ رہا تھا. 3 بیٹے ماشاءاللہ آپ کے. شہید کہتے ہیں مردہ مت کہو, شہید زندہ ہوتے ہیں, لیکن اس کا ہم وہ تخیل نہیں کر سکتے. کیسا بیٹا تھا؟ بہت پیارا بیٹا ماشاءاللہ. میرے سارے بچے بہت پیارے, بہت فرما بردار, بہت نیک تھے. لیکن یہ بچہ تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خاص کوئی میری کسی نیکی کا ایک انعام تھا. بہت پیارا بچہ تھا, گیونگ نیچر والا میرا بچہ تھا بچپن سے. اس نے کبھی کوئی مجھ سے ڈیمانڈ نہیں کی, ضد نہیں کی, جیسے بچے ضد کرتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں, کبھی بھی نہیں. اور اس کو یہ تھا کہ میں دیتا رہوں, کوئی مجھ سے لے اور خوش رکھوں میں دوسروں کو. ہر رشتہ نبھانا اس کو آتا تھا. اور ماں باپ کے تو مطلب وہ دل کی بات سمجھتا تھا, مجھے کہنا نہیں کچھ پڑتا تھا. وہ میرا بیٹا نہیں تھا, وہ میری غم گسار بیٹی تھی. میرے چھوٹے چھوٹے غم بانٹتا تھا, وہ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرتا تھا. اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جب کوئی افواج پاکستان میں شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے نا, اس کو کچھ نشانیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی کوئی ایسی بات ہوئی کہ اب میں آپ کے پاس مہمان ہوں؟ ہاں, وہ اکثر کہتا ہوتا تھا, وہ بہت یہ کہتا تھا ماما آپ کے 3 بیٹے نا, آپ کے بیٹے آپ نے افواج پاکستان کو دیے ہیں ماما, اور یہ جو کیپ ہم پہنتے ہیں نا, یہ جو سٹار ہم لگاتے ہیں, یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ آپ کے ہیں بابا. اور ہم ہمیشہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہماری ماں جو ہے ہماری اسٹرینتھ ہے. اور ہمیں کہتی ہیں, میں کبھی بھی ان کو کوئی مشکل ہوتا تھا, ٹاسک ہوتا تھا فلائنگ میں یا کورسز میں یا کچھ سوئمنگ, وہ شپ کے دوران بھی میں کہتا ماما میں بڑا مشکل جگہ جا رہا ہوں فلاں جگہ, میں کہتی تھی بیٹا ہمت کرو, انشاءاللہ تم کامیاب لوٹو گے, کامیاب لوٹے گا میرا بیٹے. میرے بیٹے کبھی کمزور نہیں ہوں گے. لاسٹ ایئر میرے بیٹے میجر عبداللہ جو ہیں وہ بھی پانڈو سیکٹر میں تھے جنگ کے دوران میں, لیکن میں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری ہوئی اور نہ انہیں ہارنے دیتی تھی. میں کہتی تھی انشاءاللہ میرے بیٹے کامیاب ہو کے آئیں. زندگی بڑی مختصر سی ہے ماں جی. انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں, کیونکہ آپ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا جو ہر شخص ہوتا ہے نا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کل بروز حشر
وہ ہم سب کے لیے بخشش کا سامان بنے. इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है. آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین کرام کہتے ہیں کہ دادا اور پوتا, چچا اور بھتیجے کا جو رشتہ ہوتا ہے نا, یہ ایک خاص قسم کا رشتہ ہوتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ طاہا نواز عباسی شہید کے چچا, سویڈن سے آئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسر بھائی, جو فیلنگز ہیں وہ آپ کے چہرے سے عیاں ہیں. چاچو اور بھتیجے کا جو رشتہ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں یہ ایک عجیب سا رشتہ ہوتا ہے. کیا فیلنگز ہیں؟ یہ بیان کرنا بہت مشکل ہے. ایک تو آپ نے کہا چچا, مکس فیملی تھی ہماری, ہم اکٹھے رہتے تھے, اور اس بچے کو سب سے زیادہ گھر میں نے اٹھایا. یعنی سب سے زیادہ, اس کے 2 بہن بھائی تھے پہلے, تو سب سے زیادہ جو تھا اس کی اس میں پرورش میں میرا ہاتھ رہا ہے, اور پھر اٹیچمنٹ بھی میرے ساتھ اس کی بہت زیادہ تھی. دیکھیں یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں کہ میں سویڈن سے نکلا ہوں, اور میں یہ بھی جج کر رہا ہوں کہ میرا پلین مردان کے اوپر تھا جب اس کا کریش ہو رہا تھا. وہی ٹائمنگ تھی, کوئی 5 منٹ اوپر نیچے کا کچھ میں نہیں دیکھ سکتا وہ وہاں پہ. اور بار بار مجھے آ رہا تھا کہ مردان مردان, تو میں نے کہا یہ مردان کیوں نہیں ہٹ رہا, ہم آگے کیوں نہیں, تھک جاتے, لمبا سفر ہے. تو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی. تو ویری فرسٹ اسٹیپ آئی میٹ مائی مدر ان دا ہاؤس. اس کے بعد جو ہے فون آ گیا اسی وقت میرا آنا. یعنی میری جو اس سے پیار تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اسپیشل بلایا ہے اس کے لیے. پھر اس کے ساتھ بہت سارے میرے پروگرامز تھے, فیملی کے ملنا تھا سبھی کچھ, اور اس سے میں نے کہا تھا کہ اکٹھے ہی رہیں گے مری میں جو چھٹیاں ہوں گی. چاچو آخری لفظ یہ تھے, چاچو کب آ رہے ہیں؟ میں نے کہا 15 کو, بس آئیں چل ماریں گے. یہ ان کے آخری الفاظ. یعنی کہ وہ رشتہ کم تھا, دوستی زیادہ تھی. دوستی بھی تھی, رشتہ بھی تھا, ادب بھی کرتے تھے, اور انتہائی بادب بچہ تھا ہمارا. اور گلی محلے یا جو بھی لوگ ہیں انتہائی پیار سے ان سے بولتا تھا. ایک دن میرے ساتھ گیا, یہ سیکورٹی گارڈ سے اس نے آدھا گھنٹہ انٹرویو لیا کہ آپ کی کتنی پے ہے, گزارا ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا بیٹا اتنا ٹائم دے رہے ہو؟ تو کہتا ہے چاچو یہ ساری رات بیٹھ کے ہماری رکھوالی کرتے ہیں, ان کا بھی حق ہے. اور اتنا پیارا کہ کتنی دفعہ میں غصہ کرتا تھا, چچا تھا اس کا, تو وہ مجھے آگے سے پیار دیتا تھا. ہماری ٹونز ہائی ہیں سب کی فیملی میں نا, پہاڑی ہے, لیکن وہ واحد ہمارا بچہ تھا کہ وہ سب ہمبل پولائٹ. اللہ تعالیٰ کیسر بھائی آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ کارنامہ بہت بڑا ہے, معمولی کارنامہ نہیں ہے, ہم اس کو بھول بھی نہیں سکتے. لیکن آپ اس لیے ہم سب سے معزز ہے کہ آپ شہید کے چچا ہیں. آپ کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ. میں کچھ کہنا چاہوں گا اور بھی جو بہت امپورٹنٹ ہے, کہ لوگ جو بیشنگ کرتے ہیں ہماری آرم فورسز کے اوپر, یہ ہمارے بچے جو شہید ہو رہے ہیں, ابھی اس کی شادی ہوئی ہے جسٹ 2 months بیفور. یہ چھوڑ دیں, میں سویڈن میں رہتا ہوں, یہ اعزاز جو ہماری فورسز نے ہمیں دیا ہے, جس طرح ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے وہاں پہ, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آج مسلم امہ پاکستان کو دیکھ رہی ہے کہ کب ہمارا لیڈر بنے, خواہ وہ صومالینز ہیں, ٹرکش ہیں, جورڈینینز ہیں, عراقین, سیرین, ایوری ون آف دیم. آئی سیلوٹ دا آرم فورسز. اور میرا بیٹا اس ملک پہ قربان ہوا ہے. تکلیف بہت ہے, یہ نہیں ہے, اب ہر لمحے وہ یاد آتا ہے, لگتا ہے وہاں سے آ جائے گا. دن میں 5 باتیں کرتے ہیں, 5 دفعہ کرتے, تاہا کدھر ہے یار, ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں. اللہ آپ کو صبر کرے. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ جی.